السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہ رخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لوئس ٹی وی۔ برمودا ٹرائنگل کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہاں دجال موجود ہے یا مارس سے کوئی یو ایف او یہاں آتا ہے؟ یہاں اتنے زیادہ جہاز کیوں ڈوبتے ہیں؟ بحری جہاز تو چھوڑیے، ہوائی جہاز بھی۔ آخر کیا ہے سمندر کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں جو ساری دنیا کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے؟ برمودا ٹرائنگل کو ڈیولز ٹرائنگل یعنی شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائنگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے، یہ بحری جہازوں کی سب سے زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں سے امریکہ، یورپ اور جزائر الغرب الہند آنے جانے والے سینکڑوں جہاز روزانہ گزرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس خطے سے ایسا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ضرور نظر آتی ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہاں پیرانارمل ایکٹیویٹیز دیکھی گئی، یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہے۔ کچھ اور کے مطابق یہاں خلائی مخلوق یعنی ایلینز کو دیکھا گیا، لیکن اس میں مبالغہ بھی شامل ہے اور کچھ سچائی بھی شاید ہوگی۔ آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ لوگوں نے اچانک ایسا کہنا کیوں شروع کر دیا کہ یہاں بھوت پریت کا بسیرا ہے؟ یہ اس کے پیچھے کچھ ایسے حقائق تھے دنیا جن سے نظر چرانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ چلیے لیٹس ڈسکور دس ون۔ سو دا معاملہ کچھ یوں ہے کہ دا میامی ہیرلڈ میں ایڈورڈ جونز نامی ایک رپورٹر نے پہلی مرتبہ سپٹمبر 1950 میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس علاقے میں رونما ہونے والے کچھ عجیب اور غریب وارداتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فیٹ میگزین نے 1952 یعنی اس کے 2 سال بعد ایک اور آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا سی مسٹری ایٹ آر بیک ڈور۔ اس کا عنوان تھا سی مسٹری ایٹ آر بیک ڈور، یعنی سمندر کی ایک مسٹری ہمارے سامنے۔ اس مضمون میں اس علاقے میں بہت سی بحری اور ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کی واردات لکھی گئی، جن میں سے ایک فلائٹ 19 کا واقعہ بھی تھا۔ فلائٹ 19 امریکی نیوی کے 5 بمبار جہازوں پر مشتمل ایک فلائٹ تھا اور یکا یک غائب ہو گیا۔ یہی وہ مضمون تھا جس میں پہلی مرتبہ ایک مخصوص تکون کا ذکر کیا گیا تھا، جسے آج برمودا تکون یعنی برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فلائٹ 19 کا ذکر ایک مرتبہ پھر 1962 یعنی کہ سب سے پہلی ذکر کے تقریباً 12 سال کے بعد سامنے آیا، جب امریکن لیجن میگزین میں ایلن ایکٹ نے لکھا کہ اس پرواز کے لیڈر کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں، پانی سبز ہے، نہیں سفید ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ نیوی کے جس بورڈ نے اس واقعے کی انکوائری کی، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ تمام جہاز مارس کی طرف اڑ گئے، یعنی مارس جو ایک اور سیارہ ہے۔ یہ وہ پہلا مضمون تھا جس نے برمودا ٹرائنگل سے متعلق کسی معکوف الفطرت عنصر کا ذکر کیا، یعنی کوئی ایسی چیز جو یا تو جن تھی یا تو پھر کوئی ایلین تھا۔ فروری 1964 میں ایک اور مصنف نے دعویٰ کیا کہ فلائٹ 19 کا واقعہ اکیلا نہیں بلکہ ایسے کئی مضمون اور ایسے واقعات موجود ہیں جو یہاں رونما ہو چکے ہیں۔ اگلے برس اس مضمون کے مصنف وینسٹ گارڈس نے اپنے مضمون میں خاطر خواہ اضافہ کرتے ہوئے اسے ایک کتاب کی شکل دے دی۔ اس مضمون میں برمودا ٹرائنگل کی اصل حدود اور قیود کا تعین کیا۔ اس کے مطابق یہ تکون سان جوان، پورٹو ریکو اور برمودا کے درمیان ایک جگہ واقع ہے۔ ان دعووں کی حقیقت کیا تھی؟ اس طرف سے آنے والے یہ دلچسپ معلومات بھی ذہن نشین رہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ایسے مضامین اسلامی دنیا میں تواتر سے لکھے گئے اور ان میں سے کئی انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ برمودا تکون میں دجال موجود ہے اور وہ سامنے آنے سے پہلے یہاں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور ایک مخصوص موقع پر سامنے آئے گا۔ کچھ اعلیٰ تشیع افراد کی طرف سے یہ بھی تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ ان کے آخری امام اور ہم سب کے آخری امام مہدی بھی برمودا ٹرائنگل میں ہی کہیں موجود ہیں اور وقت آنے پر دنیا کے سامنے خود کو ظاہر کر دیں گے۔ یاد رکھیں یہ تمام باتیں محض تھیوریز ہیں، ان کا میری اس ویڈیو سے کوئی لنک نہیں ہے، and there's no connection between all these theories to any of my religious belief. Okay؟ میری کسی بھی مذہبی وارفتگی ان حقائق سے نہیں ہے۔ ایک اور نظریہ جو دلچسپی سے خالی نہیں، کہتا ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر، جبکہ
جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، لہذا برمودا تکون کی تہہ میں جہنم واقع ہے۔ اس تھیوری کی حمایت میں وہ یہ دلیل سائنسی تھیوری کے ساتھ لاتے ہیں کہ بہت سے واقعات میں جب کوئی شخص حرکت قلب بند ہونے سے مردہ قرار دیا جا چکا ہو، لیکن بعد ازاں اس کو ہوش آ جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس نے مرنے کے بعد کیا دیکھا، تو وہ بتاتا ہے کہ اسے ایک تکون دکھائی دے رہی تھی اور سامنے سے روشنی آ رہی تھی، جبکہ اس کے کانوں میں بہت شور سنائی دے رہا تھا جسے لوگ چلا رہے ہیں۔ یاد رہے زمین کی تہ سورج جتنی ہی گرم ہے، اور اس تھیوری کے مطابق جہنم کی آگ بھی سورج جیسی گرمی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مذاہب میں ایسے مختلف عقائد اس خطے کے حوالے سے رکھے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ 1950 میں سامنے آنے والا ایڈورڈ جونز کا مضمون کسی اخبار میں رپورٹ کیا گیا پہلا واقعہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کے مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں اس خطے میں ایسی روایات مقامی لوگوں میں مشہور تھی۔ 1918 میں امریکی جہاز بھی اس علاقے میں غائب ہوا تھا، وہ بھی اچانک۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تکون میں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد سمندر کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ فرق اتنا بھی زیادہ نہیں کہ اسے کسی معقوف الفطرت چیز کی موجودگی کا ثابت کہا جائے۔